مسند پر، صدارت کی کرسیوں پر شہنشاہ توسہ شریف اس نام پہ سبحان اللہ بنتا ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے دو پھول مسند صدارت کی کرسی پر مہک رہے ہیں۔ اللہ ان نوجوان صاحبزادوں کو صحت و سلامتی والی لمبی عمریں عطا فرمائے اور پیر پٹھان لجپال کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے، سب آمین کہا کریں۔ اور یہاں ڈی جی خان میں بھائی مجھے تو ابھی آپ کے سپیکر کی سمجھ نہیں آ رہی، اگلے 5 منٹ تک اگر نہ آئی تو میں اس کو بند کر دوں گا، پھر میں اس کے بغیر گفتگو کروں گا۔ ڈی جی خان میں آ کے، اس گھر میں آ کے پتہ چلا کہ یہ سارے خانوادہ حضرت کے مرید ہیں، اور صرف مرید نہیں ہیں، حضرت نے انہیں آل محمد کی محبت کی ایسی جام پلائے ہیں کہ ان کے بچے بچے میں سرکار کی محبت ہے۔ وہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا، حاجی محمد صدیق صاحب کی جو داستان میں نے سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ نگاہ تھی توسہ شریف کی، یہ اس نگاہ کا فیض تھا کہ وہ آل محمد کی محبت میں ڈوبے ہوئی شخصیت تھے، اور وہی رمق، وہی چمک، وہی دمک ان کے بچوں میں نظر آ رہی ہے، ان کے بھائیوں میں نظر آ رہی ہے، ان کے خانوادے میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اس دمک چمک اور مودت کے جذبے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور میرے بہت پرانے میزبان حضرت اظہر چشتی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور اس علاقے میں مجھے متعارف کروانے والی ہستی مسند صدارت پر حاجی پور شریف کے خانوادہ سے حضرت خواجہ اسحاق فرید صاحب حافظہ اللہ آج کچھ کمزور لگے ہیں، اللہ ان کے مسکراتے چہرے کو سدا شاد رکھے، سب آمین کہیں۔ آپ بھی جتنے افراد تشریف فرما ہیں، پروردگار آپ سب کو حسینی لنگر سے مالا مال فرمائے، دین متین کی صحیح معنی میں سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن حکیم کا تمسک عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ ناس کی سین تک قرآن کا کوئی ایسا حرف نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جسے ہم اگر غور سے پڑھیں اور وہ انگلی پکڑ کر ہمیں مصطفیٰ کی دہلیز تک نہ لے جائے۔ بہت بڑا جملہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن آپ کی ٹھنڈک اور آپ کی خاموشی نے میرے اس جملے کو ضائع کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، تو ہمیں دیکھیں گے ہم کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو ہمیں مصطفیٰ کی دہلیز تک نہ لے کر جائے۔ تو جب ہم مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچتے ہیں تو ہمیں دروازہ کھلتے ہی آل محمد ہی سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو مولا علی کی وکالت نہیں کرتی۔ اچھا، میں نے بیٹھ کر ابھی قرآن حکیم جو میرے سامنے آپ نے رکھا ہے، اس میں سے گفتگو کے لیے جس آیت کو چنا ہے، حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان چشت آل بہشت۔ اچھا، ہمارے علاقے میں جب میں کہتا ہوں نا خواجگان چشت، تو بندے بڑے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں نہیں رواج ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ
ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 9:40 پر میں سورہ النمل کو کھول کے بیٹھا ہوں۔ مجمع سے میں 3% لوگوں نے سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اچھا، سورہ النمل قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے، اور میں 87 نمبر آیت 87 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی میں 88 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی میں 99 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی میں 90 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ دوبارہ مجھے بتا دیں کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10:40 پر میں دوبارہ ان آیات پر آؤں گا۔ تو ایک طالب علمانہ کوشش ہوگی کہ جب میں واپس آؤں تو یہ ساری آیات آپ کے سینے کو مدینہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تو تشریف فرما ہے، وہ کاشف کے در ہے جو سارا دن نوکری میں رہا ہے، اس کو ذرا بلائیے گا، ضروری ہے اس نوجوان کا آنا میرے سامنے بیٹھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن۔ آپ چھوڑیں جی، آپ میرے ساتھ کال میرے ساتھ ملا لیں، کوئی آ رہا ہے اس کو آنے دیں، کوئی جا رہا ہے اس کو جانا۔ ہر بندہ میری طرف ہم تنگوش ہو کے دیکھے تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ وَيَوْمَ وا اور یوم دن، يُنْفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ شور، اور جس دن شور پھونکا جائے گا، بولے نہیں آپ یار، پتہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا، مطلب میرے ساتھ بولیں، جو جملہ اگلا آپ کو سمجھ آئے وہ بول دیں جلدی سے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن شور پھونکا جائے گا۔ اچھا، فَفَزِعَا گھبرا جائیں گے۔ بیٹا آپ مولانا کدھر دیکھ رہے ہیں جی؟ یار میرے سرداروں میری بات سنو، سجے کھبے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھیں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ میں سے ایک بندہ بھی ادھر یوں منہ اٹھائے گا نا، میری جان نکل جائے گی کہ میں بات یاولے سے کر رہا ہوں۔ بھئی جس سے بات کی جائے وہ منہ ہی پرانوں چوک لے، پھر کیا ہوگا؟ وہ سمجھدار آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سردار ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن بات کو سنیں میری طرف۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، وَيَوْمَ وا اور، آیا منڈے نو آکھو میرے لویکھے ہوئے ادھر کی ہو گیا یار۔ وَيَوْمَ وا اور یوم دن، يُنْفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ شور، فَفَزِعَا گھبرا جائیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمان میں ہے، آسمان بھی نہیں آسمانوں میں ہے، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، سب کے سب گھبرا جائیں گے۔ اور جس دن قیامت آئے گی سب کے سب گھبرا جائیں گے، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، اور زمین والے بھی گھبرا جائیں گے، ساری کائنات والے گھبرا جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا نہیں، آپ کی خاموشی میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ بات ہم آپ تک پہنچا نہیں سکے۔
گرامیٹیکلی کلیہ یہ ہے کہ جملے کے درمیان میں، درمیانے کلام میں جب لفظ الا وارد ہو تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے جو بات آگے آئے گی نا، وہ جو بات پہلے ہوئی ہے نا اسے الٹ دیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں آگے نہیں چلوں گا۔ لا الہ معنی ہے کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، یہ تو کلمہ کفریہ ہے کہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ فوراً فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا۔ اب یہ کلمہ طیب ہے نا، یہ کیا ہے کلمہ؟ تو کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ابھی آپ چپ ہیں، پھر عرض کرتا ہوں والعصر ان الانسان لفی خسری۔ اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو عصر کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، کوئی نہیں بچا۔ یا اللہ کوئی بھی نہیں بچا؟ فرمایا اللہ الا الذین آمنوا، بچ گئے ہو نا اللہ دی وجہ تو۔ ایک دفعہ سارا مجمع بتائیں کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ درمیان میں جب آئے تو جو جملہ پہلے آیا ہے اگلا جملہ آ کے پہلے کو الٹتا ہے۔ اے اندر سارے بول دیو کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ جو جملہ پہلے آیا ہے بعد والا جملہ پہلے کو الٹتا ہے۔ چلو جی سواد آ گیا، اب میں پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اوے ان بچوں کو چپ کراؤ۔ اور جس دن قیامت آئے گی فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے، اللہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خوش نصیب ہیں جو قیامت کے آنے پہ گھبرائیں گے نہیں۔ اب اس کا الٹ کیا ہے؟ وہ گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے۔ اچھا یا اللہ فرمایا وہ کون ہے پروردگار؟ فرماتے من شاء اللہ، جنہیں اللہ چاہے، جنہیں اللہ یعنی آسمان والے اللہ کو چاہتے ہیں، زمین والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں۔ جو اللہ کو چاہتے ہیں وہ گھبرا جائیں گے۔ کچھ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ مسکرا پڑیں گے۔ بھائی اللہ آپ کی عمر دراز کرے، بڑا خوبصورت آپ نے سنا۔ میں فوراً آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے، گھبرانے والے بھی میری کچہری میں۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بھائی آیت پوری ہو گئی ہے، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں قیامت والے دن۔ قیامت کے آنے پر ساری کائنات گھبرائی ہے اور کچھ بندے ہیں جو مسکرائے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو گھبرا گئے ہیں وہ محب خدا ہیں، اور جو مسکرا پڑے ہیں وہ محبوب خدا ہیں۔ اچھا یا اللہ تو پھر لو جی میں یہ آیت ایک چھوڑ کر سے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ من جاء بالحسنتی، اللہ بادشاہ فرماتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مسکرائیں ہیں نا، مسکرانے والے، یہ جب میرے پاس آئیں گے نا میری کچہری میں، تو ان کے پاس نا بالحسنتی، اس دن یہ ایک نیکی لے کر آئیں گے، ایک نیکی۔ کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیں میں پھر پڑھتا ہوں، بالحسنتی، ایک نیکی لائیں گے، ایک
پتہ نہیں یار سپیکر ٹھیک چل رہا ہے یار، سونا چل رہا ہے؟ اچھا چلو مجھے تو خیر سمجھ نہیں آ رہی، میں برداشت کر رہا ہوں۔ ایک نیکی لائیں گے، ایک نیکی جی۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، فوراً جنت دوں گا۔ کس پر؟ ایک حسنہ۔ اللہ بیٹا تیری خیر و چننا سا بچہ ہے اور ترجمہ دے رہا ہے کہ ایک، اچھا رکیے گا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی وہ ایک نیکی ہے جو قیامت والے دن انہیں گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گی اور میرا محبوب بنا چکی ہے۔ کیا چیز ہے؟ بولے نہیں سارے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو شخص میرے پاس ایک گناہ لے کر آیا نا، یہ والی ایک نیکی نہیں اسے ملی، فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، منہ کے بل جہنم میں پھینک کے کہوں گا ایک نیکی منگوائی تھی وہ بھی نہیں لا سکے۔ نہیں رکیے ذرا بھائی، بات یہ ہے کہ کیا خدا کا دین ایک نیکی کا نام ہے؟ نہیں، یہ نیکیوں کا مجموعہ ہے اور بہت ساری نیکیاں چاہیے۔ دیکھیں میں سورہ طٰہٰ کھول رہا ہوں، 20واں سورہ ہے، اس میں کافی آپ کے جوابات بھی ہیں اس آیت میں جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ 20واں سورہ ہے، 131 نمبر آیت مجھے یاد آ رہی ہے، 132 نمبر آیت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ پھر پڑھ رہا ہوں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بیٹوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سارا ٹبر مسلح پہ تم لے آؤ، رزق میں برکت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ سارے بولو کہ نماز ایک نیکی ہے، ذرا بول دے سارے، نماز ایک، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اگر تمہاری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے کہ روزہ ایک، شاباش جی جیتے رہیں، روزہ ایک نیکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ توبہ کھل گئی ہے اچانک، یہ 9 نمبر سورہ ہے اور 103 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَهُمْ مصطفیٰ، اپنے امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں پاک کر دو، ان کا تزکیہ کر دو، ان کا تصفیہ کر دو اور ان کے لیے صلاۃ یعنی دعا فرما دیں۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی۔ مال ہے تو زکوٰۃ دو، اس لیے کہ زکوٰۃ، بھائی جیتے رہو، کمال کر دیا آپ نے، زکوٰۃ ایک نیکی ہے۔ بولتے آؤ ذرا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر 4 پیسے گھر میں موجود ہیں تو گھر والوں کو خرچہ دے کر میرے آستانے پہ آ کر زیارت کرو، طواف کرو، اس لیے کہ حج ایک
بھائی بولتے آؤ ذرا. حج ایک نیکی ہے, نماز ایک نیکی ہے, روزہ ایک نیکی ہے, حج ایک نیکی ہے, زکوٰۃ ایک نیکی ہے. او میرے سرداروں, آؤ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. اللہ فرماتا ہے اپنے بھائی سے پیار کرو, اپنے بھائی سے پیار کرو, اپنے بھائی سے پیار کرو, اپنے بھائی سے پیار کرو. نہیں میں آگے بڑھوں گا, اپنے ویر سے پیار کرو, اپنے بھائی سے پیار کرو, اپنے چاچے کی عزت کرو, اپنے مامے کا حیا کرو, بزرگوں کی عزت کرو. نہیں بھائی آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. اپنے بزرگوں کی عزت کرو, اپنے خاندان سے پیار کرو, اپنے ویر سے پیار کرو, اپنے برادر محترم سے پیار کرو. مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ کوئی مقام اگر آ جائے تو کمال ہو جائے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں ذرا. یہاں حضرت یوسف کا دل کیا کہ سارے چلے جائیں, بس بنیامین نہ جائے. چونکہ ماں کی طرف سے سگا تھا نا بنیامین کو روکنے کے لیے یوسف بلا جواز ملکی قانون کے مطابق بلا وجہ حضرت بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے, تو جواز پیدا کیا گیا. حضرت بنیامین کے توڑے میں, کنک کے توڑے میں جس سے وہ کنک ناپی جاتی تھی نا, وہ پیمانہ رکھ دیا گیا اور سی دیا گیا. جب یہ قافلہ واپس کو چلا تو پیچھے سے آواز آئی وہ دڑوپا نہیں مل رہا جی, وہ ٹوپا نہیں مل رہا جی. تو آپ نے فرمایا کنان کے قافلے کی تلاشی لی جائے. جب کنان کے قافلے کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے توڑے میں سے وہ دڑوپا مل گیا. حضرت یوسف جج کی کرسی پر بیٹھ گئے. حضرت بنیامین چور بن کر سامنے کٹہرے میں کھڑے ہیں. یعقوب کے سارے بیٹے یوسف کے سامنے ہیں. اب حضرت یوسف جناب اپنے بھائیوں سے کہنے لگے, او بھائی توڑے ویر چوری کی تھی ہے. جب یوسف نے کہا کہ بھائیوں نے چوری کی ہے, اللہ فرماتا ہے قالو, تو وہ سب بولے, ان سب نے کہا ان یسرق, یہ تو ہے ہی چور, یہ تو ہے ہی چور, یہ تو ہے ہی چور, یہ تو ہے ہی چور. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, این یسرق یہ تو ہے ہی چور. کہنے لگے این یسرق یہ تو ہے ہی چور. چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں اور بھائی کہہ رہے ہیں فقد سراقا اخ لہو من قبل, اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی تو میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. اب نبی بھی ہے, معصوم بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے, اور منہ پہ کھڑے ہوئے ویر کہہ رہے ہیں یوسف تو چور تھا. اب یوسف کو چاہیے تھا نا کہ پوری طرح ان کی خبر لے, لیکن اللہ فرماتا ہے جب یہ بات سنی حضرت یوسف نے تو یوسف نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف نے بھائیوں کی بات سنی انسنی کر دی. یوسف نے بھائیوں کی بات سنی انسنی کر دی تاکہ قیامت تک قرآن کو پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے اپنے خلاف بات سن بھی لینا اپنوں کے منہ سے تو ضروری نہیں ہوتا نوٹس لیا جائے. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب. ضروری نہیں ہے نوٹس لیا جائے. کبھی کبھی چھوٹوں کی بات سن کر یوسف کی طرح مسکرا دینا چاہیے تاکہ رشتے بچے رہیں. یہی تو نیکی ہے. آئے ہائے یہ کیا ہے؟
نیکی ہے. اپنے خلاف بات سننے کے بعد بھی نوٹس نہ لینا نیکی ہے. یہی اچھا آ جائیں, یہی تو نیکی ہے. اچھا بھائی اپنے بھائیوں سے پیار کرو, یہ نیکی ہے. ابھی آپ میری طرف دیکھیں گے, میں بات کروں آگے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رات کو سونے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, رات کو سونے سے پہلے بھائی بڑی بری عادت ہے بندوں کی, منہ ادھر نو چک لینا. بھائی میں پتہ نہیں بات کس سے کر رہا ہوں یار. بھئی آپ کو سننا نہیں آتا میرا خیال ہے. چنگا بلا جوان آدمی تے منہ ایس پاس ان چک چھڑے ہے یار. او بھائی میرے ول ویکھو یار, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور وقت بڑا تھوڑا ہے, مجھے جلدی سے آپ ممبر چھوڑ کر نکلنا بھی ہے. بھائی میں تھک گیا, بس کافی ہے. نہیں, نیکیاں نہیں گنی جا سکتی. دین نیکیوں کا مجموعہ ہے. نہیں میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دین نیکیوں کا مجموعہ ہے. لیکن میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے سنو زمانے والو, میں جنت کا فیصلہ تو ایک نیکی پر کروں گا. جنت کا فیصلہ تو اس نیکی پر ہے. اور یہ جتنی نیکیاں ہیں نا, یہ ساری نیکیاں تمہیں جنت تک لاتی ہیں, پر یہ جو فیصلے والی نیکی ہے یہ تمہیں خدا کا محبوب بنا دے گی. یہ کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک. بولو سارے ذرا, یہ ایک منٹ رکیے گا یار. بیٹا آپ چپ کرو نا یار, اٹھایا تھا تاکہ پیچھے چلے جائیں. انہوں نے بھی آج بات نہیں مانی. سنو میرے سرداروں, میرے صاحبوں, اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو وہ میری جتنی نیکیاں میں گن رہا ہوں یا نہیں گن پا رہا وہ ساری ختم ہو جائیں گی. اور اگر یہ ایک نیکی آپ دیکھو جی, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عاملو میں واو اور الف جمع کی علامت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں ایک عمل نہیں ہے. مومن کی زندگی عملوں کا انبار ہے, عملوں کا مجموعہ ہے. بہت سارے عمل ہیں مومن کے لیے. لیکن جس اللہ نے سورہ عصر 103 نمبر سورہ کی اس آیت میں عاملو کا درس دیا, وہی قدرت ہمیں سورہ ملک کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے الذی, وہ میں اللہ ہوں, خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. ایکم, کون ہے تم میں سے احسن عملا, جب میرے پاس آئے نا تو اس کے پاس ایک ایسا عمل ہو جس پر میں جنت کا فیصلہ کروں گا. دیکھیں مجھے نہیں سمجھانا آ رہا, میری نالائکی میرے معنی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اپنی کم علمی کو. مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں. اچھا نہیں, آپ کا موڈ نہیں ہے, چھوڑ دیں, میں دوبارہ چانس دیتا ہوں آپ کو. علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے, عمل سے, عمل سے. بھائی کوئی پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال سے ملتا اور کہتا قبلہ عملوں سے زندگی بنتی ہے, آپ عمل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال مفکر تھے, مفسر تھے, ولی تھے, قلندر تھے, ان کا قرآن پر پورا مطالعہ تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, یعنی اگر یہ ایک عمل نہ ہوا تو سارے رک جاؤ, میں نہیں, دیکھیں نہیں, ٹھہرو میرے سرداروں, ایک منٹ ٹھہرو. مجھے سورہ الکہف سامنے آ رہی ہے, یہ 18 نمبر سورہ ہے. میں 103 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 104 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 105 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 106 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, 107 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. میں, آپ چپ ہیں, میں 108 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 109 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, 110 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اب آپ ابھی بھی چپ ہیں, 110 پہ صورت ہی ختم ہو گئی ہے, آگے آئے تھی کوئی نہیں, کہاں سے آگے لے کر آؤں گا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں 111 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں.
اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل ارشاد فرما دیجئے، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی ان بندوں سے پوچھو اگر تم کہو تو تمہیں خبر دیں۔ میں منت کرتا ہوں پروردگار سورہ فاتحہ ہمارے مشورے سے بھیج رہا ہے، سورہ ناس ہمارے کہنے پہ بھیج رہا ہے، سارا قرآن اپنی مرضی سے بھیجنے والے ربا آج پوچھ کر کیوں آیت بھیج رہا ہے؟ فرمایا ساری آیتیں سننے والوں یہاں بڑوں کے ماتھے پہ وٹ پڑنے والا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر پیٹ میں درد نہ ہو تو بتائیں تمہیں مولا کیا؟ فرماتے بالاخسرین اعمالا، او بھائی خسارہ پانے والے ہیں اعمال کے باوجود بھی۔ اب اس آیت کے ضمن میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ابو سعید خضری کے حوالے سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی معظم نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ ان کے اعمال پہاڑوں سے زیادہ ہوں گے، برابر نہیں زیادہ، یعنی ان کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے پہاڑوں سے زیادہ ہوں گے، ان کے حج پہاڑوں سے زیادہ ہوں گے، ان کی زکاتیں تو پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی، لیکن اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، اور وہ یہ خیال کرتے رہے انہم یحسنون صنعا کہ ہم سے اچھے کام تو کر ہی کوئی نہیں رہا، لیکن اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، میں اللہ اعلان کروں گا ملائکہ ان کی نمازوں کو تولنا نہیں ہے، ان کے روزوں کو تولنا نہیں ہے، ان کے حج اور زکاتوں کو تولنا نہیں ہے، تو پروردگار کیا کریں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو تولا جائے، تو یا اللہ کریں کیا؟ حبطت اعمالہم، ان کی نمازوں کو آگ لگا دو، ان کے روزوں کو جلا دو، ان کے حج اور زکاتیں جلا کر خاک کر دو، ذالک جزاؤہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ پروردگار تو پہاڑوں سے زیادہ نمازوں کی ضمانت دے رہا ہے، فرمایا ہاں، روزوں اور حج اور زکاتوں کی ضمانت دے رہا ہے، فرمایا ہاں، تو کبھی کسی نے نمازیوں کو بھی جہنم میں پھینکا ہے؟ قدرت کی آواز آ گئی مر گئے یہ نمازیں پڑھ پڑھ کر، لیکن وہ جنت والی ایک نیکی تو لال۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ رکو میرے سرداروں، رکو، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، میرے سامنے سورہ فرقان ہے، نہیں آپ میرے پاس آئیں، یہاں آ جائیں میرے پاس، میرے قریب آ جائیں، سورہ فرقان ہے، یہ 25واں سورہ ہے، اور میں نے ابھی یہاں سے آیت نکالی ہے، یہ 70 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل بھائی میں اپنے آخری سانس تک اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایک نیک عمل کیا نا، ایک نیک عمل کیا نا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اس کی زندگی کی کتاب زندگی میں لکھے ہوئے سارے گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے نیکیوں میں بدل کر کہوں گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ ملائکہ مجھے کہیں گے اس کی تو ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میں بدلوں گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اور کہوں گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ پوچھیں گے کیوں؟ میں جواب دوں گا ملائکہ بڑا گناہ